اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلوات. سامعین محترم، عزادارانہ مظلوم کربلا، آج محرم کی دوسری تاریخ ہیں اور محرم کی دوسری تاریخ کو کاروان حسینی کربلا میں وارد ہوا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آج کربلا کے فضائل بھی کچھ آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. کل کا جو موضوع تھا، مختصر سی جو کل گفتگو ہوئی تھی، آخر میں یہ بیان ہوا تھا کہ واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار، ان میں سے ایک خاتون کا ذکر ہوا جس کا نام تھا ماریہ سعدیہ ماریہ. یہ بصرہ کی رہنے والی تھی. جب کوفہ والوں کا نامہ پہنچا بصرہ والوں کی خدمت میں، بصرہ کے تمام روسا اسی خاتون کے گھر میں جمع ہوئے اور بعض نے کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ثانیاً ابن زیاد سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارا جانے کا تو ارادہ ہے لیکن کیا کریں، ابن زیاد سے ہمیں ڈر لگتا ہے. بعض کو اگرچہ امام کا نامہ بھی نہیں پہنچا، امام کا نامہ بھی آیا تھا بیچ میں، سفیر امام جس قاصد امام کو شہید کر دیا، لیکن کوفہ والوں کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ امام کا نامہ ملا ہے، آپ بھی آئیے امام کو دعوت دے دے. بعض لوگوں نے دعوت دی، کہاں امام بصرہ آ جائیے، اور بعض لوگوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے ابن زیاد سے. توجہ فرمائیں، یہ بلا شک و شبہ اگر یہ دین لقی لسانی ہونا تو یہی ہوتا ہے. امام مولا کا خود قول ہے، دین لوگوں کے زبان کے حد تک ہے، جب کوئی مشکل آتی ہیں تو پلٹ جاتے ہیں، یہ شک و شبہ نہیں ہے. الدین لائق علی السنتہم، دین لوگوں کے لسانوں کے حد تک ہے، جہاں معیشت چلی جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. اور جب بھی خوف ہوتا ہے، جب بھی ڈر لگتا ہے تو دین سے فرار کرتے ہیں، شک شبہ نہیں ہے. اگر پختہ نہ ہونا دینی امور میں، دینی معاملات میں، یہاں پر اس وقت پتہ چلتا ہے. واللہ بیٹھے بیٹھے ہر ایک اپنے آپ کو سلمان بنا سکتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے، لیکن میدان عمل میں جب آتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے. بعض لوگوں سے کہا مولانا آئیے، کہا لانا اولادوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولانا ہم کیسے آئیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیسے آئیں؟ یہ عقیدہ محکم نہیں تھا. کسی صحابی سے کہا آپ آئیے، کہا میں اپنا اسب گھوڑا دے سکتا ہوں لیکن میں خود نہیں آ سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ دینی دیکھیں، اطاعت حسین میں، اطاعت مولا میں، ولایت کی اطاعت میں کتنا کمزور تھا کہ خود مولا فرما رہے ہیں آ جائیں اور انکار کر رہا ہے. اگر اس کا عقیدہ ضعیف نہیں ہوتا، خدا شاہد ہے کبھی بھی یہ شخص منع نہیں کرتا. عزیزوں آپ بھی یہی ہیں، اگر عقیدہ ضعیف ہونا آپ بھی امام آقا ہمیں دعوت دیتے یہی کریں گے. اگر ابن زیاد جیسا شخص ہمارا معاشرے میں آ کے ہمیں دھمکائیں ڈرائیں
دیکھو میں ایک روایت سے آغاز سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً آل محمد کے زمانے میں لوگ آل محمد کے پاس آتے تھے اور اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے. مولا دیکھیں امام صادق کے پاس، امام رضا کے پاس، مولا دیکھیں میرا عقیدہ آپ کی نسبت سے یہ ہے، آیا یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آج کل کا زمانہ وہ زمانہ آ چکا ہے، سیاتی علیکم زمانن، وہ زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ خود سے عقیدے بناتے ہیں. یہی ہوا ہے اسلام کو، یہی ہے نا. امام زمان جب آئیں گے تو یہی لوگ جو گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یا امام ظہور فرمائے، خود کہیں گے ارجع من حیث جئت، جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں یا امام زمان، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. لا حاجت بنی فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اس کربلا میں ہوا تھا نا وہیں ہوگا. ہم نے خود دین الگ سا بنایا ہے، ہم خود سے عمل کر رہے ہیں، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو دین ہم چاہتے تھے وہ تو ہو چکا ہے، وہ بنا چکے ہیں، ہمیں دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں، عقیدہ خراب ہو تو آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. لوگ اب الگ سے عقیدے بناتے جا رہے ہیں. جب عقیدہ خراب ہو نا ائمہ کے نسبت سے، خدا کے نسبت سے، یہی ہوتا ہے. عزیزوں، یہ ماریہ تھی جنہوں نے، حالانکہ 3 شہداء کی ماں، 2 بیٹے شہید، زوجہ شہید، اس کے باوجود انہوں نے کتنا بڑا کردار، عظیم کردار ادا کیا امام حسین کے کاروان کے لیے، کہ بہت سے لوگوں کو یہاں سے اس نے ان کے ذہن بنائے اور بنانے کے بعد ترغیب دلائی اور شوق دلائی، جس کے نتیجے میں امام حسین کے کاروان سے جا ملے. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے. جمع ہوتے ہوئے اپنے آپ کو امیر المومنین کے شیعہ قرار دیتے ہوئے یہ حالت تھی. دوسری خاتون جو اکثر بیشتر مصائب میں جن کا ذکر بھی ہوتا ہے، کون ہے؟ وہ طوع ہے. دیکھیں 4000 خطوط بھیجے تھے. امام نے اپنا سفیر بنا کے، کل مصائب یقیناً پڑھوں گا حضرت مسلم کی اور ان کے فضائل بھی بیان کروں گا. 4000 خطوط امام کے خدمت میں آئے تھے اور امام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. کس کو؟ حضرت مسلم کو. حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. اور یہ حالت تھی کوفہ کی کہ آنے کے بعد 18,000 افراد نے بیعت کری. لیکن معنی رکھتا ہے 18,000 افراد. اب بیچ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، حضرت مسلم کس کے گھر میں تھے، کیا حالات ہوئی، وہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا. فقط مختصر سے اتنا بیان کروں کہ 18,000 نے بیعت کری. کرنے کے بعد آخر میں کیا رہا؟ آخر میں ایسا وقت بھی آیا مسلم یک و تنہا رہیں. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فقط کچھ نکات حضرت طوع کے بارے میں. حضرت طوع کے زندگی کے حوالے سے کوئی کہتا ہے قیس کی بیٹی تھی، خزرمی نامی شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ عموماً مورخین لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ جب امیر المومنین کی حکومت تھی کوفے میں تو اس وقت یہ خادمہ آل محمد تھی. آل محمد سے ان کی بہت محبت تھی اور یہ خادمہ تھی. بعض اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں کوئی بھی نہیں رہا. آخر میں نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکل رہے تھے، 9 نفر رہے، جب باہر مسجد سے باہر آئے کوئی بھی نہیں رہا، یک و تنہا رہے. وہ 18,000 کہاں چلے گئے؟ کسی کو خوف کے ذریعے سے، کسی کو طمع دنیا، حرص دنیا کے ذریعے سے خریدا گیا. بعض کو خوف لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد ہمیں دھرائے، مارے، پکڑے. دیکھیں یہ حالات آئی. اس وقت کوئی مرد نہیں تھا، یک و تنہا رہیں. یہ طوع کے بیت الشرف کے قریب گئے اور ایک جرعہ پانی مانگا. ایک جرعہ پانی دے دیا، دینے کے بعد گھر چلی گئی. واپس آئی تو اسی جگہ پہ تھے. دیکھیں ان کا کمال، شجاع، کتنی شجاع تھی یہ خاتون. کہاں آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ کیا آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ تب بھی جواب نہیں دے رہا ہے. آخر میں کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے سے آپ ہٹ جائیں. تب مولا نے کہا، مولا حضرت مسلم نے، گھر وہیں جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو. آپ کون ہیں؟ میں سفیر حسین ہوں. سمجھ گئی. اس وقت جا سکتی تھی لیکن ایمان پختہ تھا اور ان کو یہ بھی پتا تھا میں انہیں پناہ دوں گی تو ابن زیاد مجھے مارے گا. یہ بھی پتا تھا. پتہ ہوتے ہوئے ان کی شجاعت دیکھیے، انہیں پناہ دے دیا. آپ کو پتہ ہے پوری رات عبادتوں میں گزاری. انشاءاللہ تعالی کل مساجد میں آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. دیکھیے
तीन चार नुक्ते इस तवा मोमिना के बारे में। एक तो ये है कि इसने शरई जिम्मेदारी अपना ली। एक शरई जिम्मेदारी थी हुसैन सफ़ीर हुसैन को पनाह देना, और सानियन इस लफ्ज़ से पता चलता कि ये बाइफ़्फ़त बाइज़्ज़त खातून थी। आप घर के करीब में नहीं बैठे, क्यों? रवायत है इत्तक़ू मवारिद तुहमा, आप जहाँ तोहमत लगने का ख़तरा हो ना लगती हो वहाँ आप न बैठे, वहाँ से बचें। यकीनी बात है अगर कोई अजनबी होता तो यकीनन उसी तवा मोमिना को उसके साथ देखा जाता तो यकीनन ताने देने वाले, तोहमत बांधने वाले थे उस ज़माने में। इस लफ्ज़ से हमें पता चलता कि ये बाइज़्ज़त खातून थी, मोहतरम खातून थी, और इफ़्फ़त का ख्याल रखने वाली खातून थी, और शुजा खातून थी। शुजाअत का अंदाज़ा लगाए, सफ़ीर हुसैन को इन्होंने पनाह दे दिया। मुस्लिम शहीद हुए। शहीद होने के बाद दूसरा मरहला, अब 3 जनाजे, कहाँ? हंज़ला का जनाजा, हज़रत मुस्लिम का जनाजा, हज़रत हानी का जनाजा। मैदान कनासा में तीनों जनाजे पड़े हुए हैं। कोफे का कोई मर्द नहीं है दूसरे दफना है। मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा। देखो ये शुजा खातून तवा का जिक्र, उसके बाद इनको दफनाने वाला कोई मर्द नहीं है। मेसम तम्मार वो शख्स हैं कि इमाम हुसैन का करबला में वारिद होने से 10 दिन पहले उनको कोफे में शहीद कर दिया गया है। ये आए थे हज में आने के बाद मक्के से फारिग हो के मदीना चले गए और हज़रत उम्मे सलमा के खिदमत में तशरीफ़ ले गए। कहाँ मिनू आप कौन हैं? कहाँ अना आराबी में एक आराबी हूँ। आराबी कौन है? कहाँ मैं मेसम तम्मार अमीर अल-मोमिनीन का आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ। कहाँ उनके खिदमत में शरफ़याब हुए होने के बाद कहाँ वाक़ियन अम्मार आपको ख़ातमुल अंबिया नमाज शब में नमाज़ों में बहुत याद किया करते थे। कितना मकाम था, और अमीर अल-मोमिनीन ने उन्हें कहा था कि हमारी फ़ज़ाइल बयान करने की वजह से आपकी ज़बान को काट दी जाएगी और इस दरख्त पर आपको लटका दिया जाएगा। उस दरख्त को मेसम पानी दिया करते थे। किसी ने पूछा मेसम आप पानी क्यों देते हैं? इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? अमीर अल-मोमिनीन की मोहब्बत में इस तरह मुझे शहीद कर दिया जाएगा इसी दरख्त के साथ। देखिए ये मकाम है मेसम का। वहाँ से आने के बाद इब्न ज़ियाद को पता चला, उसे ज़िंदानी कर दिया। उरूद करबला से 10 दिन पहले मेसम को शहीद कर दिया गया। अब मेसम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़िमनन ये बातें चली। असल मेसम की जो ज़ौजा थी उनकी शुजाअत को देखें। अगर ये 18,000 कहाँ मर गए, कहाँ चले गए? हबीब इब्न मुज़ाहिर इब्न औसजा की ज़वात थी, लेकिन उनको अपने अक़वाम ने इब्न ज़ियाद से छुपा लिया था। वो नहीं थे, और कोई नहीं था क्या? कोई भी नहीं था। जो अच्छे अच्छे थे वो फ़रार कर चुके थे, बाज़ फ़रार कर चुके थे, बाज़ पिनहान हो चुके थे, बाज़ कोशिश में थे इमाम हुसैन के रिकाब में शामिल हो जाएं। अब ये खातून आने के बाद देखती हैं परवरदिगारा क्या किया जाए। मेसम तम्मार की ज़ौजा होते हुए ये जनाजा इस तरह से पड़ा रहे, ये कैसे हो सकता है? मौसजा कहाँ चला गया है? खुद से कह रही हैं। हबीब कहाँ चला गया? फिर कहती है, खुद जवाब देती हैं, हाँ अगर हबीब आएंगे दुश्मन को पता चल जाएगा तो यकीनन हबीब यहीं पे शहीद होंगे, फिर हुसैन तन्हा रहेंगे। शायद हबीब हुसैन के कारवां में शामिल होने गए होंगे, औसजे शामिल होने गए होंगे। तो खुलासे कलाम जवाब देते देते आखिर उन्होंने क्या किया? आधी रात को, फ़कत ये हानि की ज़ौजा को पता था और किसी को पता नहीं था, आधी रात को तीनों जनाज़ों को घर मुंतकिल कर दिया। घर मुंतकिल करने के बाद अभी जहाँ दफन हुए हैं जनाजे मस्जिद आज़म के किनार में, इन्होंने तीनों जनाजे दफनाए। किसने? मेसम तम्मार की ज़ौजा ने। अब तवज्जो फरमाया आपने कि मेसम तम्मार की ज़ौजा कितनी शुजा थी, कोई मर्द किसी मर्द की जुरात नहीं हुई। ये क्यों? ये मेसम तम्मार की ज़ौजा थी। ईमान की क़ुव्वत थी, ईमान था और मोहब्बत थी आल मोहम्मद से, खुदा पर ईमान था, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया डर रही है। उस दौर के दुनिया आज सारे डर रहे हैं, लेकिन एक शुजा खातून ने उन तीन जनाज़ों को दफना दिया। ये वाहिद शुजाअत की वजह से, वाहिद दिलेरी की वजह से, वाहिद क़ुव्वत ईमानी की वजह से उन्होंने ये काम कर दिया। बहुत से तारीख़ में, ख़ुद कुरान में 2-3 ख़वातीन का, बहुत से ख़वातीन का ज़िक्र है। तक़रीबन
इशारतन व सराहतन व किनायतन 14 ख़वातीन का ज़िक्र है। मैं इंशाअल्लाह ताला किसी मजलिस में आप लोगों की खिदमत में ज़रूर बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ईमान का, अब देखें उस आलम में दुश्मन के नरगे में रहते हुए इस खातून ने क्या कमाल कर दिया। अब इस खातून के किरदार को देखो। एक और ख़ातून भी गुजरी हैं कि जो हुज़ैक़ल की ज़ौजा, हुज़ैक़ल को मोमिने बनी इसराइल कहा जाता है, तो और आसिया जिनका ज़िक्र कुरान में भी हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आपके खिदमत में बयान करूँगा फ़कत मुख्तसर वाक़या। लेकिन कितनी शुजा खातून थी ये खातून। फ़िरऔन की बेटी को मेकअप कराने आती थी महल में। एक मरतबा कंगा गिरा तो उसने उसके लिसान से, ज़बान से खुदा का नाम निकला, बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाह। तो एक मरतबा उसकी बेटी ने कहा, ये बिस्मिल्लाह खुदा से मुराद मेरा बाबा है या कोई और है? तुम्हारा बाबा नहीं है, वो खुदा है जिसने तुम्हारा बाबा को भी खल्क़ कर दिया, हम सब का परवरदिगार है। इसने जाकर अपने बाबा को बता दिया तो ये बदबख्त आ गया। देखिए ईमान का क़ुव्वत हो ना तो उनको तक़िये की ज़रूरत नहीं होती है। खुदा पर किसी का तवक्कुल हो, अक़ीदा हो तो ये तक़िये की ज़रूरत नहीं होती है। आने के बाद क्या हुआ, हिज़क़ील के ज़ौजा को क्या हुआ, वाक़ियन यही है, आप मेरी इबादत नहीं करती हो? कहा नहीं, मैं खालिक़ कायनात की इबादत करती हूँ। यकीनी बात है, हाँ मैं तुम्हें जला दूँगा और तुम्हारे बच्चों को भी जला दूँगा। कहा मुझे जला न दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये ईमानी क़ुव्वत और खुदाई क़ुव्वत थी उस फ़िरऔन। हर एक, देखिए मैं मुख्तसर सी मिसाल बयान कर रहा हूँ, हर खातून की चाहत यही होती है अच्छा बंगला हो और शौहर एहतराम करें और शौहर को कोई मकाम मिल जाए, मकाम वाला शौहर हो। देखिए हर एक की तमन्ना होती है। अच्छा उसके पास बंगला भी है, कनीज़ भी है, सब कुछ है। मैं वो आसिया की बात कर रहा हूँ। मोमिने हिज़क़ील, मोमिने आल बनी इसराइल, ज़ौजे के पास सब कुछ है, उसके बावजूद कहती हैं पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, शौहर है, मोमिन है, इज़्ज़तदार है, मोहतरम है, उसके बावजूद कहती हैं नहीं, हो ही नहीं सकता है कि मैं आपकी इबादत करूं, मैं परवरदिगार जहान की इबादत करती हूँ। कहा जल्लादों से कहा इसे उस तनूर में डाल दे जो तांबे से बना हुआ है। तो उस तनूर में इनके बच्चों को पहले डाल दिया जाए। देखिए इनके बच्चों को डाल दिया। अच्छा उसके बावजूद तैयार है, बच्चों को ढाल दिया, मामूली सा लर्जा और उनके बदन में नहीं आया, मामूली सा लर्जा, मामूली सी परेशानी नहीं। लेकिन एक मरतबा एक छोटा सा बच्चा था उनके आगोश में, गोद में, दामन में, जब उसे छीन लिया गया ना तो मुस्तरिब हुई। तो इज़्न खुदा से बच्चे बोलने लगा, या अम्मा अंति इसबरी अंति अलल हक़, ए अम्मा आप हक़ पर हैं, आप सब्र करें। जब इन्होंने बोला तो ये खामोश हो गई, मुतमईन हो गई और इसको भी, इसकी ज़ौजा को भी तवज्जो चाहूँगा, तनूर में डाल दिया गया। ये वाक़या आके किसको बताता है? आसिया जो उसकी ज़ौजा थी, फ़िरऔन के ज़ौजियत में रहते हुए उस खालिक़ कायनात की इबादत करती रही है। ये होता है दीन, ये होता है इस्लाम, ये होता है ईमान। फ़िरऔन की फ़िरऔनियत में उनके पास महल भी है, उनके पास कनीज़ें भी हैं, शौहर भी अना जबराइल कहने वाला शौहर, अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला शौहर, मैं कायनात का परवरदिगार, ये शौहर, ऐसा शौहर होते हुए उनकी भी इज़्ज़त करती रही और इधर से खालिक़ कायनात, खालिक़ के माबूद और खालिक़ कायनात की भी इबादत करती रही। कहा मैंने हिज़क़ील की ज़ौजा और उनके औलाद को तनूर में ढाल दिया तो एकदम से आगे बढ़ी। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें नहीं शर्म आती हो तो शर्म नहीं आती है? तुमने ऐसा काम किया, उस परवरदिगार के मुकाबले में तुमने जुर्रत दिखाई, कितने बड़े जरी हो गए तुम उस परवरदिगार के मुकाबले में। शर्म आनी चाहिए, तवज्जो चाहूँगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहा तुम भी पागल हो गई उस खातून की तरह? कहा नहीं मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। एक मरतबा उसके सास को बुलाया, उसने भी समझाया, कुछ नहीं हुआ। तो क्या किया बताया आपको, किस तरह से उसे शहीद कर दिया गया। ज़मीन में 4 मेख घाट दिए और 4 मेखों के साथ इसे बांध दिया गया और इसके सीने पे एक बड़ा पत्थर रख दिया गया और धूप के मुकाबले में इसे रख दिया गया, लिटा दिया गया। तवज्जो फरमा रहे, सांस में दुश्वारियाँ, सांस लेना मुश्किल हो गई। जब सांस लेना मुश्किल हुआ
تو ایک دم سے حضرت موسیٰ کا گزر ہوا، اشارہ کیے انگلیوں سے، حضرت موسیٰ نے دعا کری، ڈر کا احساس ختم ہوا۔ اور اس وقت قرآن میں بھی یہ آیت قرآن میں بھی موجود ہیں کہ یا رب عندک، آپ اپنے پاس ایک گھر بنا دیں جنت میں میرے لیے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا پاس بلائیں، شکنجیوں کو میں قبول نہیں کر سکتی، اب تنگ آ چکی ہوں ان شکنجیوں سے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی سر کو تو اٹھائیے۔ جب اس خاتون نے سر کو اٹھا لیا تو جنت میں جو اس کے منازل تھے، مقامات تھے، اسے دکھایا گیا تو مسکرائی۔ تو فرعون کہنے لگا یہ پاگل ہو گئی ہے، ہم ان کو مارتے ہیں، ہم ان کو سزا دے رہے ہیں اور یہ ہنستی جا رہی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ لیکن جب اس نے دعا مانگی نا تو روح پرواز ہو گئی۔ عزیزان محترم، وقت کافی آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں تاریخ میں قرآن میں بھی ان کا آسیہ کا ذکر ہے۔ وہ 4 خواتین میں سے ایک مریم ہے، ایک حضرت آسیہ ہے، ایک حضرت ختیجہ، ایک حضرت زہرا ہے۔ قرآن میں کمال یہ ہے تمام دنیاوی لذات کو چھوڑ کر اس خالق کائنات کی عبادت کرنا، یہ کمال ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ خاتون بعد دیندار و ایماندار اور خدا پر توکل کرنے والی خاتون۔ عزیزو، وقت کافی آ چکا ہے، چند مصائب کے جملے آپ کی خدمت میں، لیکن آج محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ محرم کی دوسری تاریخ میں کاروان کربلا، کاروان حسینی کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ عزیزو، یہ کربلا ہے۔ ایک دن عیسائی ایک شخص ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز کو بتاتا تھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو عیسائیت کی طرف کھینچتا تھا، لوگ عیسائی بنتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین نے، فیض کاشانی نے دیکھا کہ عجیب غریب منظر ہو رہا، دیکھنے کے بعد فیض کاشانی نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے سوچا، غور کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ اس میں جب اس کو ہوش میں لایا گیا نا، کہا خدا کی قسم بتاؤ یہ جنت کی مٹی تم نے کہاں سے لایا ہے؟ فیض کاشانی نے گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد کہا واقعاً آپ نے صحیح فرمایا، یہ جنت کی مٹی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے۔ امام زمان نے ایک مرتبہ ایک خط تحریر فرمایا تھا کہ ہمدانی کے نام پہ، اس خط میں بھی امام نے یہ جملہ فرمایا تھا الشفاء فی التربہ، پروردگار عالم نے خاک کربلا کے تربت میں شفاء قرار دے دیا ہے۔ یہی وجہ تھی آیت اللہ بروجردی حضرت معصومہ کے روزے کے قریب میں مدفون ہیں، بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، صاحب معجزہ کرامات تھے۔ تو ان کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ یہ سامرہ کی طرف آ رہے تھے، بینائی ختم ہو چکی تھی، سامرہ کی طرف امام حسین کے کچھ زوار بھی آ رہے تھے، زواروں کے پیروں سے پیروں کی مٹی سے سرما جب اس نے لگایا تو بینائی آ گئی۔ یہ خاک کربلا کا اثر ہے عزیزوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کا گزر ہوا کربلا سے، خاک کربلا کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد امیر المومنین نے سونگنے کے بعد کہا وَيْحًا لَكَ أَيُّهَا التُّرْبَةُ، وائی ہو آپ کے تربت پر، لَيَحْشُرَنَّ اقوام، یہ ایک ایسی زمین ہے، اس زمین میں کچھ اقوام کو محشور کر دیا جائے گا اور شہید ہوں گے، اور یہی اقوام بدون حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ کربلا کی زمین ہے۔ کربلا کے زمین میں پروردگار عالم نے اور امام فرماتے ہیں یہ افضل الارض، یہ افضل ترین زمینوں میں سے ایک زمین ہے۔ آج کاروان حسینی کربلا میں پہنچ چکا ہے، کربلا میں پہنچ چکا۔ حوار آگے نہیں بڑھا تو امام نے عباس سے کہا عباس پوچھے تو صحیح اس کا کیا؟ امام نہیں جانتے تھے، امام جانتے تھے، اصحاب کو بتانا تھا۔ کہا پوچھے تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے عباس نے پوچھا، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، اور کوئی نام تو نہیں ہے۔ کسی نے شاطئ الفرات کہا، کسی نے قادریہ کہا، ایک نے کہا ہاذا کربلا، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، یہ کربلا ہے۔ جب کربلا کا نام سنا مولا نے گریہ کیا اور کہا عباس سب کو اتار ہو، سب اتر گئے اور کہاں شہزادی آئی، بھیا کیا ہوا؟ آپ نے جب کربلا کا نام سنا نا، مولا نے کلمہ استرجاع جاری کیا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی آگے بڑھی، بھیا کیا ہوا؟ جب سے ہم نے قدم رکھا ہے اس زمین پر میرا دل مضطرب ہوتا جا رہا ہے۔ شہزادی کیوں بہن زینب کیوں مضطرب نہ ہو، آپ
آپ کا دل یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے گود کے پالے شہید ہوں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے عباس کے 2 شانے کٹ جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے میرے علی اکبر یہی شہید ہوگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں بہن بھائی سے جدا ہوگی۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس خیمے لگا دو۔ عباس نے نہر فرات کے کنارے پہ خیمے لگا دیے۔ دشمن آ گیا، آنے کے بعد کہا یہاں سے خیمے کو ہٹاؤ۔ عباس نے کہا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ عباس نے ایک دائرہ کھینچ لی، کھینچنے کے بعد کہا اگر اس کے اندر کوئی آ گیا میرے ہاتھ سے خیر نہیں ہے، میں مولا سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ مولا سے پوچھنے گئے تھے، ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے کہ ہاں کیا اگر تم لوگوں کو شرم نہیں آتی فرزند زہرا کے خیمے کو ہٹا دیا جائے اور آپ کے خیموں کو کنارے خیمے دریائے فرات کے کنار میں لگا دیے جائے۔ ایک مرتبہ کسی نے جسارت کری، عباس آئے، آنے کے بعد نیام سے تلوار نکالی۔ عرب میں جب بھی کوئی نیام سے تلوار نکالتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آخری دم تک لڑنا ہوتا ہے۔ عزیزو، نکالنے کے بعد جب تلوار چلی، کہا آخر کیوں؟ جب تلوار نکال رہے تھے حسین نے پکارا، کہا بہن زینب عباس کو روکو، عباس کی تلوار جب چل جائے گی تو حسین مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ شہزادی نے فضہ سے کہا جاؤ فضہ عباس کو روکو۔ کہا بہن کو کہو آج تک میں نے میرے اکبر کے طرف جسارت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا، آج کیوں جسارت کر رہا ہے؟ مجھ سے برداشت جلال میں آیا تھا۔ ایک مرتبہ خیمگاہ سے آواز آئی عباس اگر واپس نہیں ہوں گے تو شہزادی خیمہ سے باہر نکلے گی۔ ایک مرتبہ عباس آئے، بہن کیسا خاموش رہوں، آج تک زندگی میں کبھی میرے اکبر کی طرف کسی نے جسارت نہیں کری تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔